الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ میں تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد قذرہ میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا گمان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، الحمدللہ معراج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سماعت کر رہے ہیں، غالباً یہ تیسرا جمعہ ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی کل کا دن انشاءاللہ شعبان المعظم کی پہلی تاریخ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوگی۔ آج معراج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت کرنا ہے۔ ابھی جو بھی آپ نے باتیں اب تک سنی ہیں اسے یاد رکھیں، اور آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان عروج کو اور شان نزول کو دونوں سماعت کریں۔ شان عروج بھی ہے، شان نزول بھی ہے۔ حضور کا اوپر جانا بھی شان، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اترنا بھی شان والا ہے۔ قرآن مجید کی 15ویں پارے کی پہلی آیت آپ حضرات نے معراج سے متعلق سن رکھی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اس پر بھی بہت ساری گفتگو رہ گئی تھی، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ہی سال مکمل تو ہونا نہیں ہے، اگلی سال اگر زندگی سلامت رہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے معراج کو بنی اسرائیل میں کیوں اللہ نے ذکر کیا، سورہ بنی اسرائیل میں معراج کے واقعے کو کیوں بیان کیا، اس کی بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلی صحبتوں میں کریں گے۔ لیکن میں نے آج آپ کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کی ہے۔ سورہ نجم 27ویں پارے کی ایک سورت ہے، سورہ نجم۔ اس سے پہلا جو سورہ تھا وہ سورہ طور، سورہ طور تھا۔ طور یہ کس سے مناسبت رکھتی ہے لفظ کو، یہ لفظ طور کس سے تعلق ہے؟ جی
موسیٰ علیہ السلام سے۔ میں تھوڑا سا پیچھے جا کر آپ کو سورہ نجم کی طرف لاتا ہوں۔ سورہ نجم کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ، سورہ نجم سے پہلے سورہ طور کا ذکر ہے۔ پہلے سورہ طور ہے، پھر اس کے بعد سورہ نجم ہے۔ سورہ طور میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَالطُّورَ کتاب مَسْطُورٍ، یہ طور کا جو ذکر ہوا موسیٰ علیہ السلام سے، اور وہ بھی موسیٰ کی معراج کا ذکر ہے۔ سورہ طور میں موسیٰ کی معراج کا ذکر ہے، اور وہ ذکر بھی بتایا کہ موسیٰ معراج ہوئی کہاں، موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی کہاں، وہ سورہ طور میں ہے کہ طور میں موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی۔ معراج موسوی طور پر۔ اب آخری جملے جو سورہ طور کے ہیں، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ تبارک و تعالی آخری سورہ طور کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعات کا، ان کے حالات کو بیان کرتے کرتے آخری جو جملے لا رہا ہے پروردگار عالم، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت رکھنے والی ہے۔ سورہ نجم سے پہلے جو تعلق ہے سورہ طور کو بتاتا ہوں میں آپ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین بے حد ستانے لگے، بے پناہ ستانے لگے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب فرزندوں کا انتقال ہو گیا اس پر بھی چڑچڑانے لگے، بہت ساری گفتگو پیچھے عیب جوئیاں کرنے لگے تھے کفار و مشرکین، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا نہیں کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غمگین ہو گئے، سراسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرفہ جو ہے بیٹھ کر کے ذرا غم کی حالت منانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غمگین حالت کو بتایا کہ اے میرے محبوب، آپ اس قدر غمگین نہ ہو، وہ کفار و مشرکین کے ستانے کو، ان کی الفاظوں کو، ان کی باتوں پر آپ دل برداشتہ نہ ہو۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، آپ صبر کیجئے، اللہ کی طرف سے حکم آئے گا، آپ انتظار کیجئے، غمگین نہ ہوئیے، آپ کا غم مجھے برداشت نہیں ہے۔ آپ جب بیدار ہوتے ہیں تو آپ کا بیدار ہونا مجھے اچھا نہیں ہوتا، محبوب آپ غمگین نہ ہو، آپ صبر کیجئے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ تو ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں۔ اب لاڑ اور پیار کے طور پر اگر کسی کے غم کو دور کرنا ہے، محبت ہوتی ہے، تو لوگ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑچڑانے لگے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت چھوڑ دیا تھا، کفار نے بائیکاٹ کر دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شیب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا تھا، جو بھی معاملات ہوئے تھے، بائیکاٹ کرنے کا جو مسئلہ تھا، بات چیت نہیں تھی، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، محبوب ان کفار و مشرکین کے نہ دیکھنے کو، نہ بات کرنے کو آپ غم زدہ نہ ہو محبوب، ارے یہ دیکھیں یا نہ دیکھیں، ان کے دیکھنے سے کیا ہے محبوب، ہم تو آپ کو اپنی آنکھوں میں رکھتے ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اگر یہ معنی کریں گے، اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو معنی یہی ہوگا، آپ تو ہماری آنکھوں میں ہیں، آپ ہماری آنکھوں میں ہیں۔ تو اگر اصلاحی ترجمہ کریں گے، اگر شرعی طور سے اگر مدارس کا اگر ترجمہ کریں گے تو یہ ہوگا کہ محبوب ہم تو آپ کو ہی تکتے رہتے ہیں، آپ کو ہم تکتے ہی رہتے ہیں، آپ سے ہماری نگاہیں ہٹتی نہیں ہیں محبوب، آپ ہی کو تکتی ہیں، ہماری آنکھیں جو دیکھتی ہیں تو کسی اور کو نہیں دیکھتی، جو کرم کی نظریں آپ پر ہوتی ہیں وہ کسی اور پر نہیں ہوتی۔ تو یہ ذکر کر رہا تھا مولا تبارک و تعالیٰ سورہ نجم کی، سورہ طور کے آخری جملوں میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طور کے آخری لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجوم کا لفظ پہ ختم کیا، سورہ طور کے اختتام کو نجوم پر،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ ارشاد فرماتا سورہ طور کی آخری آیت میں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارا چرچا کیجئے، آپ ہمارا چرچا کیجئے، آپ ہماری تعریف کیجئے، آپ ہمارے لیے قیام کیجئے جب ستارے چھپ جاتے ہیں۔ محبوب آپ ستارے، نجوم کا جو لفظ استعمال فرمایا، ستارے جب چھپ جاتے ہیں تو محبوب آپ اس وقت میں میری عبادت کے لیے قیام کیا کیجئے۔ یہ لفظ نجوم آخری ہے، اور اسی لفظ نجوم کو کہ یہ ستارے چھپ جاتے ہیں، یہ کہہ کر کے سورہ طور کو ختم کیا۔ ختم کرتے ہی اللہ نے کہا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، محبوب قسم ہے تمہاری، میرا وہ ستارہ ہے۔ یہاں نجوم کو کہ یہ ستارے چھپ جاتے ہیں، لیکن میرا وہ ستارہ محمد ہے کہ جو چھپنے والا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے جو ہے وہ جاگنے والا ہے۔ وہ میرا ستارہ چھپنے والا نہیں ہے، وہ ذات ہے، ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ستارے وہ ہیں جو چھپ بھی جاتے ہیں، آتے ہیں چھپ جاتے ہیں، لیکن میرا وہ ستارہ ہے جو ہمیشہ سے چمکتا ہے اور چمکتا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا والنجم، قسم ہے ستارے کی، قسم ہے ستارے کی۔ ان ستاروں کا ذکر نہیں کیا جو ستارے چھپ جاتے ہیں، وہ ستارے جو چھپ جاتے ہیں، کبھی طلوع ہوتے ہیں کبھی غروب ہوتے ہیں، ان ستاروں کی قسم نہیں۔ اب اللہ نے فرمایا والنجم، قسم ہے ستارے کی، قسم ہے محمد، آپ کی قسم ہے۔ آپ صوفیہ کے تراجم کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کا چرچا کیا ہے۔ والنجم، یہ تعلق ہے معراج سے، یہ تعلق ہے معراج سے۔ ایک بنی اسرائیل میں ہوا تھا، بنی اسرائیل میں۔ ابھی اس میں بہت زیادہ گفتگو ہے، اب کیا معراج کو کیا بیان کریں گے، معراج کو آپ کیا سنیں گے؟ سنانے والا خدا ہے اور بیان جس کا کیا جا رہا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنی بڑی ذات تعریف کرنے والی ہو، اور جتنی بڑی ذات کی تعریف ہو رہی ہو، ہم جیسے نکموں کے سمجھ میں کیا آئے گا؟ ہم لوگوں کے سمجھ میں کیا آئے گا؟ وہ سب جو ہے وہ 1000 وولٹس جو ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ معمولی سے چھوٹے چھوٹے وائر میں وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے طفیل سے کسی کا سینہ ہوتا ہے جو اسے تھوڑا نہ تھوڑا جذب کر لیتا ہے، سن لیتا ہے، پھر وہ بیان کرتے ہیں تو پھر ہم بیان کرتے ہیں۔ ورنہ ہم جیسے نکموں کی نہ کہنے کی جرات ہے، نہ ہم جیسے نکموں کے سننے کی جرات ہے، اس لیے کہ ذات اتنی بڑی ذات ہے اور اتنی بڑی ذات کا چاہنے والا وہ محبوب ہے، تو ان دونوں کی جو معاملہ، دونوں کا اپنا مسئلہ معاملہ ہے، تو تیسری یہاں تک کہ جبریل کی تک سمجھ میں نہیں آیا ہے، جبریل کے سمجھ میں تک نہیں آیا کہ سرکار گئے کیسے، سرکار آئے کیسے۔ جبریل کی عقل جہاں دنگ رہ جاتی ہے، جبریل اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرق میں آسمان ہے، آسمان سوچ رہا ہے، گھوم رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرکار اور خدا کے درمیان جبریل کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، کوئی ضروری نہیں۔ معراج میں بتایا، معراج میں بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ اور خدا کے درمیان جبریل کی کوئی وقعت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جبرائیل استاد ہے، نہ، جبرائیل استاد نہیں ہے، استاد نہیں ہے۔ ورنہ ایک مرتبہ تو وہ مقام تھا کہ ایک زجر کی آواز، وحی اترنے کی ایک آواز ہوتی تھی زجر کی۔ زجر کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے چرچ وغیرہ میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ بیل ہوتا ہے، اسے گھماتے ہیں، ایک تو مارنا ہوتا ہے، مارنا نہیں بلکہ گھمانا ہوتا ہے، اس میں سے دو لوہے کی جو راڑ آتی ہے اسے اس بیل میں لگا کر کے اگر گھمائیں تو ایک آواز آتی ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں زجر۔ اس کو جب مل کر کے آواز نکلتی ہے، وہ ایک عجیب ٹائپ کی آواز آتی ہے، اور اس کی آواز کو بعض نے کہا کہ جیسے ایک تنکا ہوتا ہے جو لائٹ اور چراغ کے اطراف میں آواز کرتا ہے، لائٹ کے وقت، لائٹ جہاں جلی ہوئی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ کیڑا جو ہے راؤنڈ مارتا ہے اس کے ارد گرد،
تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس کے گھومنے سے اس کی سپیڈ جو پر مارتے ہیں نا، وہ لائٹس کو جو پر مارتے ہیں آواز، وہ پرندہ وہ تن کا جو آواز کرتا ہے وہ زجر کی آواز ہے۔ میں آواز بھی اگر آپ کو بتانا چاہیں تو آپ کو میرے پیر و مرشد نے جو جیسے کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بول کر کے وہ ایک آواز آتی ہے، ایک آواز آتی ہے۔ اب اس کو میں ڈیٹیل سے اتنی ترنم کے ساتھ تو نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ اتنا یاد رکھیں کہ ایک آواز آتی تھی، زجر کی آواز، وحی کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ جبرائیل اتنا کرتے تھے، آ کر کے اس کو ہلاتے تھے، زور سے ہلاتے تو وہ زجر کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فہم تو میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، علم تو میں سمجھ گیا، مجھے علم ہو گیا۔ تو جبریل ہمیں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں سمجھا، آپ سمجھ گئے۔ یہ وہی ہے، یہ قرآن نازل ہو رہا۔ قرآن کے نزول کے کئی طریقے ہیں، صرف قرآن یوں کا تو نہیں اترا ہے جیسے ہمارے پاس لفظ بلفظ ہے، ایسے نہیں اترا۔ صرف آ کر کے وہ آواز کرتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فہم تو میں سمجھ گیا۔ جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ میں نہیں سمجھا، تو کہا کہ جبرائیل یہ میرے اور رب کے درمیان راز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بتانا یہ چاہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جبرائیل کو استاد نہ سمجھیں، نبی کا استاد۔ یہ کوئی جا کر تھوڑا اوپر درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ سنیے، تو آنے والی جو قوم ہے وہ یہی کہے گی کہ آپ کہہ چکے ہیں، لوگ کہہ چکے ہیں کہ جبرائیل نبی کے استاد ہے۔ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے۔ اگر جبرائیل ہوتے تو جبرائیل کا ذکر ہو جاتا کہ قرآن سکھانے والا جبرائیل ہے، نہ، بلکہ قرآن سکھانے والا کوئی اور نہیں۔ قرآن ہو یا علم حکمت ہو، جو کچھ بھی سکھایا ہے وہ رب کائنات نے سکھایا ہے۔ بس آپ آگے سنیے کہ جہاں عرش دنگ رہ جائے، جہاں عرش دنگ رہ جائے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو معاملات ہوئے ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے، میں جتنا ٹائم ہمارے پاس بچا ہے اتنا ٹائم میں آپ سن لیں، مختصر طور پر میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، قسم ہے اس ستارے کی کہ جب وہ چڑھا اور اترا۔ ایک معنی ہے چڑھنا، ایک معنی ہے اترنا۔ قسم ہے محبوب کے چڑھنے کی۔ اب اس چڑھنے، ہمارے چڑھنے اور آپ کے چڑھنے کو اگر کوئی کہے قسم ہے آپ کا چڑھنا، بولیں گے کہ یہ کیا ہے؟ ہمارے چڑھنے کی بھی کوئی قسم ہوگی؟ تمہارے اور ہمارے چڑھنے کی کوئی قسم ہوگی؟ تو بات یہ ہوتی ہے کہ کب قسم یا چڑھنے کی یا اترنے کی یا کسی بھی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو گویا کہ ایک تعجب والی چیز ہوتی ہے تو اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ تو حضور کی آنے اور جانے کی قسم اللہ یاد فرماتا ہے تو گویا کہ کائنات میں سب کا جانا آنا اور ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کا آنا جانا آن کی آن کا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، قسم ہے محمد تمہارا چڑھنا اور تمہارا اترنا۔ نبی کے جانے کو بھی اللہ بتا رہا ہے، نبی کے آنے کو بھی اللہ بتا رہا ہے۔ محبوب کا چڑھنا بھی معجزہ ہے، نبی کا اترنا بھی معجزہ ہے۔ نبی کا چڑھنا معجزہ، نبی کا اترنا معجزہ۔ اب اگر اسے اور بھی لغوی ترجمہ میں دیکھیں گے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى کے معنی میں ہے یوں چڑھ کر اتر جانا، چڑھ کے اتر جانے کو، دیر ہی نہیں اس میں۔ جس لمحہ، سنیے، جس لمحہ چڑھنا اسی لمحہ اترنا، جس ساعت میں چڑھنا ہے اسی ساعت میں لوٹ کے آنا ہے۔ یہ ایک سیکنڈ مان لیجئے، ایک سیکنڈ کو اگر کمپیوٹر لائن سے اگر دیکھیں گے، اگر آپ سیکنڈز کو اگر سپیڈ لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سیکنڈ کے لیے کس قدر کیلکولیشن جو کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ریورس جب چلتا ہے کوئی بھی کمپیوٹر لائن سے اگر حساب و کتاب کرتے ہیں تو سیکنڈ کے لیے
گویا کہ نمبرز کتنی سپیڈ رفتار کرتے ہیں، تو اس رفتار کو دیکھیے کہ 1 سیکنڈ میں 2 حصے کیجئے۔ ایک ساتھ کو بتا رہا ہوں آپ کے سمجھ کے لیے، اب خدا جانے ان کے جانے کو، خود مصطفیٰ جانے ان کے آنے کو، اپنے آنے اور اپنے جانے کو مصطفیٰ جانے، ان کا خدا جانے کیا گئے۔ ہم آپ کو ایک پریکٹیکلی طور سے ایک جملہ بتا رہے ہیں کہ 1 سیکنڈ ہوتا ہے، 1 سیکنڈ کے 2 حصے کیجئے، 1 سیکنڈ میں جانا، 1 سیکنڈ میں آنا، اسی سیکنڈ میں جانا، اسی سیکنڈ میں واپس آ جانا، سرکار کا اسی سیکنڈ میں جانا، اسی سیکنڈ میں آ جانا۔ اللہ تبارک و تعالی اس واقعے معراج میں ان کے جانے اور آنے کا ذکر کر رہا ہے۔ معراج میں ہم لوگوں کو بتانے کے لیے اللہ نے سورہ نجم میں، اب بھی لوگوں کو خیال ہے کہ گئے کیا آئے کیا، جا سکتے ہیں کیا آ سکتے ہیں، قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اگر قرآن مجید کے مفاہیم کو اگر آدمی ایمان نہیں لاتا تو بے ایمان ہو جائے گا، کلمہ بھی نہیں اس کا قبول ہوگا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اب یاد رکھیے اللہ کا فضل ہے آپ لوگوں پر، اللہ نے آپ کو ماننے والوں میں سے بنایا ہے، آپ کو ماننے والوں میں سے بنایا ہے۔ اگر آپ نے معراج کا انکار کیا تو کافر، معراج کا انکار کیا تو کافر، نبی کے جانے کا انکار کیا تو کافر، نبی کے آنے کا انکار کیا تو کافر، نبی کے صرف نورانیت کا انکار کیا تو کافر، نبی کے جسمانیت کا انکار کیا تو کافر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی بات اللہ کو ماننا بڑی بات ہی نہیں بلکہ حضور کو ماننا بھی بڑی بات ہے۔ حضور کی حیت کو، حضور کی اوصاف کو، ان کے کمالات کو، بس حضور کے کمالات کو ہم یکجا نہیں کر سکتے اور سمجھ نہیں سکتے تو خدا کے صفات اور اس کے کمالات کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو پہلے مصطفیٰ کو ان صفات کے ساتھ متصف اس لیے کیا کہ اگر تم مصطفیٰ کو دیکھو، ان کے صفات اور کمالات اگر سمجھ میں آ جائیں تو خدا کی صفات اور کمالات سمجھ میں آ جائے۔ دیکھو مصطفیٰ کے صفات اور مصطفیٰ کے کمالات جب تمہارے ادراک میں نہیں آ سکتے تو یاد رکھو مصطفیٰ کو میں نے اپنا ایک مظہر بنا کے بھیجا ہے۔ جب میرے مظہر کو نہیں سمجھ سکتے تو ذات کو کیا سمجھ سکتے ہو، ذات کو کیا سمجھ سکتے ہو۔ اب سنیے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ اب مختصر سا وہاں کا مختصر سا ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں جو وہاں پر چلا، وہ سن چکے ہیں آپ، اس میں اسے آپ نے سنا ہے۔ میں نے بارہا کہا کہ یہ ضروری ہے کیا، ضروری ہے کیا، ضروری معراج کی رات میں جو لوگ آئے انہیں تو معلوم ہے کہ ضروری ہے، ضروری ہر سال نبی کی معراج کو بتا کر اپنے ایمان میں تازگی لانا ہے۔ وہ پتہ کب چلے گا؟ اب اس میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو ابھی کوئی جوان ہوئے ہوں گے، کسی کی عمر 15 سال جو ہے ہوئی ہوگی، کوئی میچورڈ ہوا ہوگا، کوئی بالغ ہوا ہوگا۔ اب تو سمجھنا ہے نا معراج کو، ایک بار بیان کرے زندگی میں، ایک بار بیان کرے بس ہے، کافی ہے، پھر اس کے بعد بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تو وہ چھوٹی مثال پیش کی کہ قربانی میں گزشتہ سال جو قربانی میں قطرہ ہوا 70 اس سال بھی لا کر ایسے ہی کاٹتے ہیں یا پھر اسے تیز کرتے ہیں؟ سالانہ تیز کرتے نہیں کرتے؟ وہی کندہ جو گزشتہ سال رکھا ہوا تھا، کندہ پرانا، اسی کو لے کر اسی پہ کترتے ہیں یا اسے صاف کرتے ہیں پہلے؟ ہر سال کندہ صاف، ارے سالانہ کندہ ہمارا صاف ہوتا ہے، گوشت کی دکان میں تو روز صاف ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہم جیسے لوگوں کو سالانہ ایک بار، صوفیہ کے پاس روزانہ دل صاف کرتے ہیں، وہاں پر وہ روز کی، ہمارا تو سالانہ دکان چلتا ہے، وہاں تو روز دکان چلتی ہے صوفیہ کے پاس، تو وہاں روزانہ قلب کی صفائی ہوتی ہے، ایمان کی تازگی وہاں ہوتی ہے۔ اسی لیے وہاں پر ارے ایک دن جاتے ہیں تو یہ حالتیں ہو جاتی ہیں، تو اگر صحبتوں میں رہ جائیں تو پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ الحمدللہ۔ خیر، اب اس کلپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم لامقام، اب آپ نے سن بھی لیا تھا، سدرہ پہ گئے، سدرہ سے آگے گئے، سدرہ سے آگے کون گیا؟ جبریل۔ تمہاری ضرورت نہیں ہے، نہ تمہیں تھے نہ تمہارے بابا تھے،
معراج کی رات میں نہ تم تھے، نہ تمہارے دادا تھے، نہ تمہارے پردادا تھے، نہ تمہارے لکڑ دادا تھے، نہ کوئی تمہارا مفتی تھا، نہ کوئی کفتی تھا، کوئی بھی نہیں تھا تمہارا۔ ہم تم سے کیوں پوچھے؟ نہ ہم اپنے آپ سے ہمارے لوگوں سے پوچھتے ہیں، نہ تمہارے لوگوں سے پوچھتے ہیں، ہم اس سے پوچھتے ہیں جو معراج کی رات میں ساتھ تھا، ہے نہیں؟ ہم کہاں تک پوچھیں گے؟ جہاں تک وہ ساتھ تھے، اور ہم وہاں تک کی بات اس سے پوچھیں گے جو اس کے ساتھ تھا، ہے نا؟ اب جبریل امی سے پوچھیں، جیسے کہ شعر میں جو بچہ جو پڑھا تھا معراج کی رات، سدرا سے بھی آگے کون گیا؟ جبریل امی سے پوچھو سدرا کے آگے کون گیا؟ یہ لوگ کہتے ہیں سدرا تک گئے، سدرا سے آگے گئے کہ نہیں گئے؟ جبریل امی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، یہ آپ ہی کا مقام ہے، آپ جا سکتے ہیں، آپ ہی جا سکتے ہیں۔ ہر آدمی ہر جگہ نہیں آ سکتا ہے۔ ہمارے گھروں میں ہم باہر تک کچھ لوگوں کو رکھتے ہیں، ذرے لوگوں کو ہمارے گھر کے پہلے والے حصے میں رکھتے ہیں، کسی کو جو ہے حال تک لاتے ہیں، کسی کو دیوان خانہ جو ہمارا ہوتا وہاں تک رکھتے ہیں۔ ہر آدمی کو بیڈ روم تک کوئی لے کے جا کے نہیں دکھاتا ہے، یا اپنا پرسنل جو بھی ہوتا ہے اسے ہر آدمی کی پہنچ وہاں تک نہیں ہوتی ہے۔ جبریل امی کی پہنچ یہاں تک ہے، اس سے آگے جو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور سے پوچھیں یا رسول اللہ آپ گئے تھے کیا؟ اگر پوچھیں تو ان سے ان کی اگر بات پوچھیں تو یہ ہے کہ اپنی تعریف اپنے منہ ہو جائے گی، اپنی تعریف اپنے منہ، میں گیا میں گیا میں گیا۔ اب ان سے نہ پوچھو جو ساتھ ساتھ ہے، اور جو قرآن میں کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات میں۔ اللہ کی ذات ساتھ تھی۔ ہم اللہ سے پوچھتے ہیں مولا سدرا تک تو بتا دیا جبرائیل نے، اب اس سے آگے کون گیا؟ تو خدا وحدہ لا شریک کہتا ہے اتنا میں محبوب کو لے گیا، اتنا قریب لے گیا، لا مقام میں لے گیا، اور حالت یہ تھی فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اب لا مقام میں پہنچے سرکار، اب وہ عرش کرسی سب چھوڑو، میں جہاں ہوں میں کہاں نہیں ہوں۔ اب وہی بات ہے، وہاں تک گئے یہاں تک گئے، یہاں ہے کیا وہاں ہے کیا، کہاں ہے مولا؟ تو ہر جگہ ہے۔ اللہ جو ہے وہ لامکاں ہے، لامتناہی ذات ہے۔ اور ایک جواب بھی ہے صبح قیامت تک آنے والی سائنسٹسٹ کو بھی منہ توڑ جواب، ان کی حدوں کو بتا دینا ہے کہ تم لاکھ ترقی کر لو، تم چاند پہ اڑ جاؤ، تم اسپیس کو ناپ لو، کچھ بھی کر لو، اس اسپیس سے بھی باہر چلے جاؤ، چاند میں جاؤ، کمان میں ڈالو، کیا کیا سمندر میں گھس جاؤ، کچھ بھی کرو، لیکن قیامت تک تمہاری ٹیکنالوجی جو بھی ترقی کرے گی وہ تمام ترقی میرے مصطفیٰ کے نالین کے نیچے رہ جائے گی۔ تمہاری ٹیکنالوجی ایک طرف ختم ہو جائے گی، کہاں تک؟ میرے مصطفیٰ کے ٹخنوں تک بھی آنے والی نہیں ہے۔ تمہاری سائنس جو ہے میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے نہیں بلکہ نالین کے نیچے رہ جائے گی۔ تمہاری حدیں پار، تم جہاں تک سوچ بھی نہیں سکتے وہاں خدا لے گیا انہیں، وہاں خدا لے گیا ہے، وہاں مصطفیٰ کو لے گیا۔ اب کہاں لے گیا؟ نہ ہماری آنکھ نے دیکھا، نہ ہمارے کانوں نے سنا۔ اب اللہ جو بیان کرے اسے سننا ہے، اس پر ایمان لانا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ محبوب کے متعلق اللہ کیا کیا فرمان جاری کر رہا ہے، وہ بھی کیا ٹک 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 لائن سے اپنے محبوب کی تعریف کو بتاتے جا رہا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سوچ کے تعریفات نہیں بلکہ یوں تعریف مصطفیٰ کی ہو رہی ہے، اس طریقے سے تعریف ہو رہی ہے۔ ارے تو کیا بیان کرے گا؟ ارے میرے مصطفیٰ کی تعریف میں بیان کروں تو میں کیا کیا نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ نے کہتے کہتے کہہ دیا۔ ارے یاد رکھ لو، میرے مصطفیٰ کے کہنے کو تم یہ سمجھتے ہو مصطفیٰ کہتا ہے، سنو معراج کی رات اللہ فرماتا ہے میرا مصطفیٰ جو کہتا ہے وہ میں ہی کہتا ہوں۔ ارے تم کہتے ہو یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، خدا کی قسم خدا سے اگر پوچھو تو قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی قرآن ہے۔ اس لیے کہ ہم اگر کہیں تو حدیث
اگر صحابی روایت کرے تو حدیث ہے، خدا سے پوچھو مولا یہ حدیث کیا ہے تو صحابی یہ کہتے ہیں رسول کا فرمان ہے، خدا سے پوچھتے ہیں مولا یہ رسول کے فرمان کو تو کیا کہتا ہے، خدا کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا مصطفیٰ جو کہتا ہے، میرے مصطفیٰ کے فرمان کو مصطفیٰ کا فرمان نہ سمجھ، وہ میرا فرمان ہے۔ تمہارے پاس ہوگا قرآن، تمہارے پاس ہوگی حدیث، تم آؤ اعلانات کرو، پرچے چھاپو، کیا کرو، آؤ ثابت کریں گے کہ مصطفیٰ کا میں ثابت کیا تو الگ بات، خدا خود قرآن میں واضح لفظ میں کہتا ہے میرا مصطفیٰ جو کہتا ہے وہ اپنا نہیں، جو کہتا ہے وہ قرآن ہے۔ اور وہ بھی اس رات میں وہاں بلا کر کے کہا مصطفیٰ ناراض ہو گئے تھے نا مصطفیٰ، آپ غمگین ہو گئے تھے، غمگین نہ ہوگا، یہ بھی آپ کا ہے، 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 محبوب کیا ہے، سب کچھ آپ کا ہے، ارے آپ کا نہیں ہے، وہ بھی ہمارا ہے۔ مصطفیٰ سن لو، جو تمہارا ہو جاتا ہے وہ ہمارا ہو جاتا ہے، جس کے تم ہو جاتے ہیں وہ ہمارا ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کائنات کی جو کچھ بھی رعنائیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ جنت کس کی ہے؟ مصطفیٰ دیکھ کے آؤ، تمہاری ملکیت میں کیا کیا دیکھ کر آ جاؤ، جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ، ایک راؤنڈ مار کے آؤ، جاؤ جبریل دکھا کے لاؤ میرے مصطفیٰ کیا کیا، میرے مصطفیٰ کے لیے میں نے کیا کیا بنا رکھی ہے، جاؤ۔ جنت دکھایا، حوروں کو دکھایا، سب کو دکھایا۔ اب یہ حضور کے لیے، حضور کو جنت کی ضرورت ہے، اللہ اکبر، وہ تو اسی دیدار میں مست ہے۔ جنت تو یہی ہے، ہمارا تو یہ کہنا جنت تو یہی ہے کہ مجھے مل جائے محمد۔ پوچھیں جو نکیرین میری قبر میں آ کر ہے کون تیرا رب، تو کہوں مولا محمد، اور جب مولا محمد مل جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب جنت تو یہی ہے کہ جسے مل جائیں محمد۔ جنت تو وہی ہے کہ جسے مل جائیں محمد، اور مصطفیٰ کی جنت ہے خدا، جہاں سب کو سکون آتا ہے وہ جنت ہے، مصطفیٰ کا سکون تو سامنے ہے۔ اور معراج کی رات میں بلایا، اب وہاں بلا کر فقان اب ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اب دیکھیے اس میں راز، اس میں یہ رکھا پروردگار، اب کیا کیا راز اللہ نے رکھا اس میں۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو کچھ وحی کرنی تھی میں نے اپنے بندے کو وحی کی۔ اب کیا کیا وحی کیا، کیا کیا وحی جو کرن، دیکھیں کیا ہے، اگر کوئی پوچھے کیا بات کر رہے تھے، وہ کیا بھی نہیں، وہ جو بولنا تھا میں وہ بول دیا میں۔ اب ایسا بولے تو کیا، تمہاری عقل کو لانا نہیں ہے وہ بات، تم کو بتانا نہیں، جو بھی ہے وہ میں اور میرے مصطفیٰ کے درمیان راز ہے۔ اچھا وہ راز معلوم کرنا میں تو نہیں کہوں گا، اگر اسے راز کو معلوم کرنا ہے تو اس رازدان کے پاس جاؤ، کیا کہا مصطفیٰ، خدا نے کیا کہا، پھر وہ راز کھول کر کے علی کو بتاتے ہیں، کیا کیا کہا، کیا کیا نہیں کہا۔ پھر وہ وہاں دونوں میں رہ گیا تو کیا، اسے دنیا کو بھی تو تھوڑا بتانا، لیک آؤٹ تو تھوڑا کرنا ہی ہے، ورنہ پھر پتہ کیا چلے گا کہ مصطفیٰ کو کس حد تک خدا چاہتا ہے۔ خیر ہوا یوں کہ خدا نے بلایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى، سکھایا، کیا کیا سکھایا، قوت والا، وہ خدا علمہ شدید القوى، اپنی مختاریت کو، اپنی کبریائی کو، اپنی قدرتوں کو بتاتا ہے کہ جو اس کو عطا کرنے والا ہے وہ بڑی قوی ذات والا ہے، تم معمولی نہ سمجھو، یہ سکھانے والا جب قوی ذات ہے تو قوی چیزیں عطا کیا ہے، قوی چیزیں عطا کیا ہے۔ یہ تمہیں جنت ملی، کیا حضور کی جنت ہے، کیا بولے تو کیا تمہارے بابا کی جنت ہے، کس کی جنت ہے؟ اللہ کو جنت کی ضرورت ہے، کسے جنت کی ضرورت ہے؟ مالک جنت سرکار ہیں، تجھ سے، اور اللہ تعالی رحمہ فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، تجھے تو مطلب ہی نہیں ہے نا، تجھے تو مطلب جب سرکار سے ہوگی تو جنت کی گفتگو کر سکتے ہیں، تب جا کر کے جنت کی باتیں کرو، جنت میں یہ ہے، جنت میں وہ ہے، تجھے اور جنت کی گفتگو،
تجھے سوٹ ہی نہیں کرتا ہے نا، اس لیے کہ تو مصطفیٰ کا نہیں تو تجھے سوٹ کہاں سے کرے گی جنت؟ ہمارے بابا کا رہا تو پراپرٹی میں پوچھ سکتا حصہ ہے نہیں، ہمارے باپ کے نطفے سے ہوا رہا تو میرے باپ کی پراپرٹی میں آ کر کے کچھ نہ کچھ پوچھ سکتا ہے، حق رہتا ہے اسے، ہے نہیں؟ حق رہے گا جب ہمارے بابا کا رہا تو کس کا کی حق ہو میرے پاس آ کو ہم نہ ویڈیو بولے تو اب ڈاؤٹ ہوگا نہیں ہمارے والد صاحب گئے تھے کیا بول کر کے؟ ہاں پراپرٹی تو ہے نہیں نا، میں کھلا بتا رہا ہوں تاکہ احساس ہو ان لوگوں کو کہ جب تم نبی کے نہیں ہوتے ہیں تو پھر تم جنت کی گفتگو کر لو یا جہنم کی گفتگو کر لو، تمہارے لیے وہ تم سوچ میں تمہاری سوچ میں ہو، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ ہماری بابا کی پراپرٹی میں کوئی آ کے مجھے پوچھے تو کئی کورا کو مجھے پوچھتا تمہارے بابا کی پراپرٹی میں، تو جا ہمارے بابا کی پراپرٹی میں میں ہوں، حق ہی نہیں ہے نا، کورٹ میں لڑا تو بھی کچھ ہونے والا نہیں، سپریم کورٹ سے لڑا تو بھی کچھ نہیں، اس لیے کہ ہمارے باپ کا ہے نہیں۔ تو یہی بات فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضور کے اختیارات کیا کیا دیے، حضور کو کیا کیا اختیار دیا، اس مقام پر بلایا تو اختیارات کیا چیز ہے، اس مقام پر بلایا۔ محبوب ایک بات ہے، خدا اگر اپنے محبوب کو چاہتا ہے تو کیا نہیں دیا ہوگا، کیا نہیں دیا ہوگا؟ سوال کیا نہیں دیا ہوگا؟ تم رہیں گے کنجوس بخیل۔ ایک واقعہ ویسی ہی ہے، علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں شیرازی میں ایک جگہ فرماتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں وہ حکایت کے طور پر کہ ایک شخص بڑا بخیل تھا، اس کا ایک دوست تھا، وہ گاؤں جا رہا تھا۔ گاؤں جانے سے پہلے اس نے اپنے ساتھی سے کہا میرے یار تجھ سے میں بہت محبت کرتا ہوں، تجھے بہت یاد کرتا ہوں، اب تو میں تجھ سے بچھڑ کے جا رہا ہوں، تجھ سے بچھڑ کے میں جا رہا ہوں، ایسا کر تیرے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے وہ مجھے دے دے، میں پہن لوں گا، اور جب بھی میں اپنے ملک میں رہوں گا جب بھی انگوٹھی دیکھوں گا تو یاد کروں گا کہ میرے فلاں یار نے مجھے انگوٹھی دی ہے، میرے یار نے مجھے انگوٹھی دی ہے، میرے یار نے مجھے، تجھے ہمیشہ یاد کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے۔ وہ بڑا بخیل شخص تھا جسے پوچھ رہا تھا، بڑا بخیل تھا۔ اس نے کہا اچھا یار ایسی ہی بات ہے تو یاد ایسا بھی کر سکتا ہے نا کہ ایسا سوچ لے گاؤں جا کر کے میں ایک میرے دوست کو انگوٹھی پوچھا تھا، اس نے انگوٹھی نہیں دیا، اس نے انگوٹھی نہیں دیا، اس نے انگوٹھی نہیں دیا، اس نے انگوٹھی، جب بھی خالی ہاتھ کو دیکھنا مجھے یاد کر لینا۔ انگوٹھی دیکھ کر کے یاد کرنے کے بجائے خالی ہاتھ جب بھی دیکھے کہنا میرا دوست، ایسے بھی تو یاد کر سکتا ہے۔ تو ایسے بخیل ہیں، ایسا بخیل ہے، تو ایسا تو میرا رب نہیں ہے نا کہ محبت بھی کرے بخالت بھی کرے۔ میرا رب بخیل، اور میرا رب تو کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ارے مانگنے والے کو ایسا ہی نہیں چھوڑ دینا۔ جب سائل کی مانگ کو جب پورا کرنے والا، ارے جود و سخا کا مالک نبی کو بنایا تو خدا بنانے والا کیسا سخی ہوگا؟ کیا اس محبوب سے بھی کچھ چیز پوشیدہ رکھے گا، کچھ بچا کے رکھے گا؟ اب سنیے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، علمہ شدید القوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، میرے محبوب کو میں نے اس قدر قریب کیا، اس قدر قریب کیا۔ وہاں طور کا بھی ذکر، طور میں اس کا ذکر کیا کہ میں نے طور میں موسیٰ علیہ السلام آئے، خود طور پہ آئے، یہ حالتیں ہوئی وہ حالتیں ہوئی، سب طور پہ بیان ہو گیا۔ اب یہاں فرماتا ہے اب نبی نے نہیں فرمایا، یہ نبی نے نہیں فرمایا میں کتنا قریب گیا تھا، میری حالتیں کیا ہوئی تھی وہ نہیں۔ پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں ارشاد فرماتا ہے میں اپنے محبوب کو اس قدر قریب کیا، اس قدر قریب کیا، ہوئے نہیں کیا۔ مصطفیٰ تو چاہتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں آگے نہ بڑھوں، اس لیے کہ اس کبریائی ذات کی ہیبت اس قدر مجھ پہ طاری ہوئی کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں یہیں رک جاؤں۔ اس کے حدیث کا ذکر ہے میں یہیں رک جاؤں، رک گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام میں پہنچنے کے بعد قرب خداوندی کا جب معاملہ آیا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں رک گیا، ندائے خدا مصطفیٰ کے لیے، ندائے خدا مصطفیٰ کے لیے، ادن منی یا محمد، مصطفیٰ جب آ گئے ہو تو دوری کیسے اور قریب آؤ۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حیبت مجھ پہ طاری ہوئی، اور حیبت طاری ہوئی کہ میں کیسے قریب جاؤں، اس لیے کہ خداوندی ذات کبریائی کی ذات
کبریائی کی ذات، شریک نہ کرو، شریک نہ کرو، شریک نہ کرو، شریک نہ کرو۔ شریک کریں گے تو یہ ہوتا، کیسا شریک، یہاں دیکھو کیسا شریک کر رہا اللہ تعالیٰ۔ ہمیں شریک کرے تو شرک، انہیں شریک کرے تو اب فتویٰ لگاؤ اللہ کے اوپر، برابر اللہ کے برابر کردلے نہ بول کو بولے تو تمہیں شرک بولتے، تمہیں بولتی بولو، اب ہمیں بولے تو ہمارے اوپر اتنے بڑے گولے اٹھا کو بھرکا دیں، اتنے بڑے گولے، یہ چھوٹا موٹے نہیں، بڑے بڑے، شرک ہو گیا ہے، یہ کیا بات ہے، شرک ہو گیا، مشرک ہو گئے، اب بولتے نا برابر کر دیے۔ اب فکان قاب قوسین او ادنیٰ میں حال کیا ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ قریب جانے سے رک رہے ہیں، ادن منی یا محمد، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ اب سنیے اللہ تبارک و تعالی اپنی برابری کو بتا رہا ہے، میرے مصطفیٰ مجھ سے کتنے قریب ہو گئے، کتنے برابر میں آئے۔ اب مصطفیٰ نہیں بیان کرتے، خود خدا وحدہ لا شریک بیان کرتا ہے، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، فکان قاب قوسین، قوسین کہتے ہیں، فکان قاب قوسین، تیر کے کمان جو ہوتا راؤنڈ، اسے سن رکھا ہے آپ نے، پھر بھی آپ کو بتانے کے لیے جملہ جو اس میں درمیان میں، وہ آپ کو نقطے کی بات بتانے کے لیے، فکان قاب قوسین، دو کمان کے درمیان۔ کمان کتنا بڑا رہتا؟ کمان تیر کتنا بڑا رہتا؟ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری اتنا بڑا رہتا، ایک گاؤں کے کونے سے اتنا بڑا گاؤں کا، ایک محلے اتنا بڑا رہتا، اتنا بڑا رہتا۔ کمان کتنا بڑا رہے گا؟ کمان بولے تو تیر، ایک تیر ہے، اس کا کمان جو راؤنڈ ہوتا ہے، اسے کیا بولتے ہیں آپ لوگ سمجھ میں؟ کمان ہی نہ بولتے، کمان۔ کنڑا میں کچھ بولتے دوسرا آپ کو، ہاں وہ اب اتنا خطرناک تو لفظ نہیں آئے گا ہمیں، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ فکان قاب قوسین، ایک کمان کا جو فاصلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب مجھ سے اس قدر قریب ہوا، کس قدر قریب ہوا؟ اب قربت کو بتانا ہے، قربت کو بتانا ہے۔ ہماری عقلیں اس لائق نہیں کہ اس کی قربت کو ہم جان سکیں۔ ایک مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا میں مثال دینے میں جھجکتا نہیں، میں مثال دینے میں جھجکتا نہیں، لیکن تمہاری سمجھ میں بھی آ جائے وہ مثال، تاکہ میری قربت کو تم سمجھ سکو، تم سمجھ سکو میری قربت کو۔ اب اللہ قربت کو بتا رہا ہے، کیا مثال دینا، کیا مثال دینا تمہاری سمجھ میں؟ اس لیے یہ مثال کو اس لیے دے رہا ہے، اس زمانے میں لوگ جب دوستی کر لیتے ہیں، سنیے، جب محبت، ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے سے محبت کرتے ہیں، سنو، جب ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے جب نا اتفاقی کر لیتا یا پھر وہ لوگ الگ الگ رہتے ہیں، جب آپس میں معاہدہ کر لیتے، اب یہ فیصلہ ہو جاتا جو تمہارا وہ ہمارا، جب یہ فیصلہ ہوتا عرب کے دور، عرب میں مشرکین مکہ بھی جو مثال استعمال کرتے تھے، یہ قبیلے والے الگ الگ، جب یہ دونوں کہتے ہیں کہ جب ہم دونوں ایک ہو جاتے ہیں، ہماری گھر کے معاملات تمہارے گھر کے معاملات ایک ہو جائیں، پہلے ان کی بیٹی ان سے شادی نہیں، ان کا بیٹا ان سے شادی نہیں کر سکتا، ایسے معاملات ہوتے تھے، اب سب ختم ہو گیا۔ اب دوریاں جب ختم ہو جاتی ہیں، جب ایک ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے، جب دونوں آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں ایک میدان میں، تو مثال یہ دیتے ہیں کیسے قریب ہو گئے۔ اب کوئی تیسرا شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارا دو قبیلے والے کیسے قریب ہو گئے، کیسے محبت کر لیے، کتنے قریب آئے؟ تو وہ لوگ مثال تھا کہ فکان قاب قوسین او ادنیٰ، دو کمانوں کے درمیان، کمان کا جو فاصلہ ہوتا ہے، اتنے قریب آ گئے تو گویا کہ جو تیرا وہ میرا، جو میرا وہ تیرا۔ عرب کی مثال تھی، اسی وقت اس زمانے میں اس مثال کو لوگ استعمال کرتے تھے، اپنی محبت اپنی قربت کو بتاتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ ان کی سمجھ میں تبھی آئے گا جب میں اس مثال کو دوں۔ اللہ نے فرمایا لوگوں سنو، میرا محبوب میرا مصطفیٰ میرے قریب اس قدر اس قریب آ گیا، اتنا اس حد تک آ گیا کہ فکان قاب قوسین او ادنیٰ، ایک تیر کا جو کمان ہوتا ہے، اس کمان کا ایک کونا یہ ہوتا ہے، ایک کونا یہ ہوتا ہے، اتنا قریب آ گیا۔ تمہیں سمجھ میں آنے کے لیے فکان قاب قوسین، یہ کہا کہ اتنا سمجھ میں آ گیا تو آ جائے۔ کچھ لوگوں کے سمجھ میں اتنا دور، کسی کے کمان کے درمیان کا فاصلہ، اور آگے صوفیہ کے لیے فرماتا ہے فکان قاب قوسین او ادنیٰ، فکان قاب قوسین، اور آگے ارشاد فرماتا ہے فکان قاب قوسین او ادنیٰ، اتنا سمجھ لو یا اس سے بھی قریب سمجھ جاؤ،
اتنے آ گئے، اس سے قریب بولے تو اب قربت کہاں ہے، یہاں تو ہے ہی اتنی دور، اب اسے قربت بولے تو کتنا فاصلہ ہوگا۔ اس ذاتوں کے درمیان یہ مثال کیا مثال ہوگی، یہ کمان کس قدر مثال میں چھوٹی ہوگی، ان کے لیے کتنی قربت کا معاملہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنے قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے، اب جو ہے فکان قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب آ گئے۔ معاملہ جب یہ ہونے لگا کہ کیسے قریب ہو گئے، کیسے، اب اس کو بھی سمجھنا اور بھی سمجھانا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں اسے آسان کر کے بتا دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خدا کی اتنا قریب پہنچا، اتنا قریب پہنچا کہ دست قدرت نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اب قریب ہے کہ لکے ہے، قریب ہے کہ لکے ہے، یہ فاصلہ ہے، یہ ڈسٹنس ہے، قریب، لگ گئے، جو جدا ہوئے تھے وہ لگ گئے، جو جدا ہوا تھا وہ خدا نے کہا تھا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں اسے ظاہر کروں تو نور محمدی کو اپنے نور سے بنایا، جب یہ نور سے بنا اس وقت نور خدا سے نور محمد بنا، آج کی رات نور مصطفیٰ، اب نور مصطفیٰ نہیں، وہی نور خدا، وہی نور خدا ہے، ادھر بھی نور خدا ادھر بھی نور خدا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، اب معاملہ یہ ہے کہ کون ہے، اب معاملہ اب حیرت میں ہے، آسمان بھی حیرت میں ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرق میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، کہ جانے والے تو گیا، کہاں گیا اب کسی کو نہیں معلوم، اس لیے کہ وہ نور اسی نور میں جب ملا ہے تو پتہ نہیں کہ اب یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ خدا کی قسم، آج کی تاریخ اس لمحے سے پہلے مجھے اس کی بات مجھے خود احساس نہیں تھا کہ لوگ کہتے تھے، کہ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، پہچان نہیں پائی، آج سمجھ میں آئی، پہچان اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ جب نور سے جب نور ملا تو پھر اب کیسے پتا چلے گا کہ نور محمد ہے، نور خدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اس لیے کہ یہی نور خدا ہے، وہی نور محمد ہے، اس لیے کہ اسی نور سے نور محمد کی تخلیق ہوئی ہے، اسی نور سے نور محمد کی تخلیق ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی سرکار کے ذات کو سمجھنا، سرکار کی ذات کو سمجھنا، جب تمہیں سرکار سمجھ میں نہیں آئیں گے تو پھر خدا بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا قریب کہ سرکار دو عالم وقت کا تقاضا کیا کریں، اب اس پر ختم کرنا پڑتا، ابھی اسی کو آخری جمعہ انشاءاللہ پھر زندگی سلامت رہی تو اگلی سال یا پھر کہیں معراج کی رات ہو، پھر کوئی جشن معراج مناؤ، پھر انشاءاللہ اس پر پھر اور اگلی جو گفتگو ہے انشاءاللہ کوئی رات آپ اپنے طور سے، یہاں تو رکھنا نہیں، یہاں تو ہو گئی ہے، جشن معراج النبی کہیں رکھو، پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ سنیے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آخری حدیث پاک سنا کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ میں آ گئی نا، اتنی جو باتیں سنی آپ نے، ہاں کسی کو شک ہے تو بعد میں آ جاؤ، بعد میں آ جاؤ، نماز کے بعد آ جاؤ، ایسا نہیں کیا کیا، ایسا بولے نہ بول کر آؤ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہم بھی یہی ہیں، آپ بھی یہی ہیں انشاءاللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خود میں اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ دست قدرت، اب خدا کا دست بولے تو کیا، دست قدرت نے میرے سینے پر چھاتی کے بیچ میں، حدیث پاک ایسے جملے ہیں، درمیان میں دست قدرت رکھا اور اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا۔ اب وہ دست قدرت کیا ہے اب خدا جانے، مصطفیٰ جانے۔ اب کسی کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت، جبریل ٹانگ نہیں اڑا سکتے، وہاں جبریل ہو کر کے ٹانگ نہیں اڑا سکتے، اسرائیل ٹانگ اڑا نہیں سکتے کوئی، اس لیے کہ سب کو نیچے، اب تب تک جوتے نالین کے نیچے رہے تو کیا دکھیں گے اسے، سمجھے نہیں آپ، آپ سمجھ گئے، آپ چھوڑ دیے، وقت بھی بیب بھی جو ہے وہ بجا دیا گیا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی سلامت رہی تو گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو معراج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی اور ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھنے کا تو مسئلہ ہے نہیں، ہماری عقل اتنی ہے، اتنی بڑی بات کو سمجھنا ہے تو مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مسلمان بن کر جینے، مسلمان بن کر مرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔